اس پر غداری کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دیا۔ محبت خان نے بغاوت کر کے جہانگیر کو قیدی بنا دیا۔ شہریار ہار گیا۔ شاہ جہاں نے اسے اندھا کر کے قتل کر دیا۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو سلطنت مغلیہ کا ایک ایسا دور سامنے آتا ہے جب تخت پر بادشاہ تو موجود تھا، لیکن تاج و تخت کی اصل مالک ایک عورت تھی۔ وہ عورت جس کی حکمرانی کے سکے چلتے تھے، اس کے دستخط شاہی فرمانوں پر ہوتے۔ یہ ہے ملکہ نور جہاں کی حیرت انگیز کہانی، جو ایک غریب مہاجر سے مغل سلطنت کی طاقتور ترین خاتون بنی۔ شہزادہ سلیم کے تخت نشین ہونے سے پہلے ایران سے غیاث الدین نام کا ایک شخص در بدر ہوتا ہوا اکبر کے شاہی دربار آگرہ تک پہنچا۔ اکبر کو معلوم ہوا یہ تو اسی رحم دل گورنر خواجہ شریف کا بیٹا ہے جس نے اکبر کے والد ہمایوں کو پناہ دی تھی۔ سو اکبر نے غیاث الدین کی خوب مہمان نوازی کی اور اسے اپنے دربار میں باعزت جگہ دی۔ اس طرح غیاث الدین جو انتہائی قابل رحم حالت میں آگرہ پہنچا تھا، بہت جلد کئی زمینوں اور کارخانوں کا مالک بن گیا۔ اس کی بیوی شاہی محلات میں داخل ہو گئی اور بیٹی مہر النساء جو حسین و جمیل، تعلیم یافتہ، ذہانت و جرت کے ساتھ مالا مال تھی، وہ بہت جلد شاہی محلات میں مقبول ہوتی چلی گئی۔ یہیں اس کا شہزادہ سلیم سے تعارف ہوا۔ شہزادہ سلیم اور مہر النساء کی ملاقات کے حوالے سے دو تاریخی روایات ملتی ہیں۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق شہزادہ سلیم کو شاہی باغ میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ شہزادے نے اپنے دو کبوتر اسے تھما دیے اور اپنے کسی کام سے چلا گیا۔ شہزادہ واپس آیا تو اس وقت تک ایک کبوتر اڑ چکا تھا۔ شہزادے نے سوال کیا، ایک کبوتر کیسے اڑ گیا؟ تو اس سوال پر مہر النساء نے معصومیت سے دوسرا کبوتر بھی اڑا دیا اور کہا، یوں اڑ گیا۔ اس بے ساختہ پن پر شہزادہ سلیم اس کی محبت میں اس قدر ڈوبا کہ پھر کبھی باہر نہ نکل سکا۔ یوں یہ پہلی ملاقات اگلی کئی ملاقات کا سبب بنی اور دونوں کے درمیان محبت کا ایک رشتہ استوار ہوتا چلا گیا۔ لیکن شہنشاہ اکبر کو یہ رشتہ پسند نہ آیا۔ اسے ڈر تھا کہ مہر النساء کا باپ غیاث الدین کہیں سلطنت پر قبضہ نہ جما لے۔ سو اس نے فوراً مہر النساء کی شادی ایک فوجی کمانڈر علی قلی خان سے کروا دی، جو بعد میں شیر افغن کے خطاب سے مشہور ہوا۔ شادی کے فوراً بعد مہر النساء کو اس کے شوہر کے ساتھ بنگال بھیج دیا گیا۔ اکبر سمیت سبھی نے یہ سمجھا کہ شہزادہ سلیم اور مہر النساء کی محبت کا قصہ تمام ہو چکا ہے، لیکن محبت کی یہ آگ جہانگیر کے سینے میں سلگتی رہی۔ چنانچہ جہانگیر نے 11 سال بعد بادشاہ بنتے ہی مہر النساء کے شوہر علی قلی کے لیے ایک سازش تیار کی اور اس پر غداری کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دیا اور مہر النساء کو ریاستی تحویل میں لے لیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی شہزادہ سلیم اور مہر النساء کی باہمی محبت کی پہلی روایت۔ لیکن تاریخ دان ایک دوسری روایت بھی بیان کرتے ہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ جہانگیر اور مہر النساء کی شادی سے پہلے کوئی ملاقات سرے سے ثابت ہی نہیں۔ ہاں، جب شہزادہ خسرو جہانگیر کے بیٹے نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کی تھی، جس کی تفصیل ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بیان کی، تو اس وقت مہر النساء کا خاندان بھی مشکوک ٹھہرا۔ انہیں بھی قیدی بنا کر شاہی محل میں لایا گیا۔ یہاں پہلی بار جہانگیر کی نظر مہر النساء پر پڑی اور وہ اس کی خوبصورتی اور شخصیت پر اس قدر فدا ہوا کہ نتیجہ شادی تک جا پہنچا۔ ناظرین، کسی بھی روایت پر یقین کریں، نتیجہ ایک ہی تھا کہ 1611 میں جہانگیر نے مہر النساء سے شادی کر لی اور اسے نور جہاں کا خطاب دیا۔ شادی کے بعد نور جہاں نے صرف بادشاہ کے دل پر نہیں بلکہ پوری سلطنت پر حکومت کرنا شروع کر دی۔ سلطنت کے سکے اس کے نام سے چلنے لگے۔
شاہی فرمانوں پر اس کے دستخط ہوتے۔ بادشاہ خود کہتا تھا میں نے اپنی پوری سلطنت اپنی بیوی کے حوالے کر دی۔ ناظرین، نور جہاں صرف کابینہ کی حکمران اور میدان سیاست کی ماہر کھلاڑی نہیں تھی، بلکہ وہ میدان جنگ میں بھی اتنی ہی قابلیت اور مہارت رکھتی تھی۔ ایک بار شکار کے دوران جہانگیر پر حملہ آور شیر کو مار کر نور جہاں نے جہانگیر کی جان بچائی اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ حسن کے ساتھ ساتھ بہادری میں بھی بے مثال ہے۔ ناظرین، نور جہاں کی طاقت اس وقت عروج پر پہنچی جب اس نے اپنے پہلے شوہر علی قلی شیر افغن سے پیدا ہونے والی اپنی بیٹی کی شادی جہانگیر کے چھوٹے بیٹے شہریار سے کر دی۔ یہیں سے سلطنت میں ایک خاندانی کشمکش نے جنم دیا۔ نور جہاں کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، سو اس نے اپنی طاقت اور درباری اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے داماد شہریار کو تخت دلوانے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف نور جہاں کے بھائی آصف جہاں نے اپنی بیٹی کی شادی جہانگیر کے دوسرے بیٹے شہزادہ خرم، جو بعد میں شاہ جہاں کے نام سے معروف ہوا، اس کے ساتھ کر دی تھی۔ اب وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا داماد یعنی شہزادہ خرم جہانگیر کا وارث قرار پائے۔ اس خاندانی جنگ نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طاقتور جرنیل محبت خان نے بغاوت کر کے جہانگیر کو قیدی بنا لیا، لیکن نور جہاں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے شاہی فوج کو جمع کیا اور خود میدان جنگ میں اتر کر ہاتھی پر بیٹھ کر جنگ کی قیادت کی۔ جنگ اگرچہ مشکل تھی، مگر نور جہاں کی استقامت اور شاہی ہاتھیوں کی قوت سے محبت خان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور مجبوراً دکن کی طرف فرار ہونا پڑا۔ سو یوں جہانگیر کی چہیتی بیوی نور جہاں نے شہنشاہ کو اس کے جانی دشمن محبت خان سے چھڑا لیا تھا۔ ناظرین، نور جہاں نے اپنی جان پر کھیل کر جہانگیر کو محبت خان سے تو بچا لیا تھا، لیکن وہ اسے موت سے نہ بچا سکی۔ کچھ ہی عرصے بعد جب جہانگیر کشمیر سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جہانگیر کی وفات کے بعد پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نور جہاں کے داماد شہریار اور آصف جاہ کے داماد شاہ جہاں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس کی مکمل تفصیل تو ہم شاہ جہاں پر اپنی ڈاکومنٹری میں بیان کریں گے۔ آصف جاہ کی طاقت اور حمایت زیادہ تھی، سو شہریار ہار گیا۔ شاہ جہاں نے اسے اندھا کر کے قتل کر دیا، لیکن شاہ جہاں نے اپنی سوتیلی والدہ نور جہاں کو قید نہیں کیا، بلکہ لاہور میں ایک عالی شان وظیفہ مقرر کر دیا۔ سو نور جہاں نے اسی وظیفے کی مدد سے اپنی محبت کی یادگار کے طور پر اے راوی کے کنارے جہانگیر کا شاندار مقبرہ تعمیر کروایا۔ وہ ہر روز اپنے شوہر کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آتی، یتیم بچیوں کی تعلیم اور شادی کا اہتمام کرنا اس کے معمولات میں شامل تھا۔ یوں نور جہاں نے اپنی زندگی کے آخری 18 برس لاہور میں گزارے اور وہیں اپنے تعمیر کیے ہوئے ایک مقبرے میں دفن ہوئی۔ نور جہاں کی کہانی محبت، طاقت، ہمت اور سیاسی عقل کی کہانی ہے۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے اپنی قسمت خود بنائی، ناممکن کو ممکن، اور تاریخ کے صفحات پر اپنا نام ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا۔ ناظرین، آپ کو نور جہاں کے حسن، بہادری اور سیاسی بصیرت میں سے کس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔